الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدر محترم جناب مولانا تصور صاحب فلاحی مد ظلہ العالی اور تمام علماء کرام مفتیان عظام ائمہ حضرات حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے آج کی اس مبارک شب میں، مبارک مہینے میں، اس تاریخی میدان میں ہمیں جمع فرمایا اور اس جلسے کا الحمدللہ شعراء کرام نے حق ادا کر دیا۔ اور میں یہ محسوس کر رہا تھا اور ہمارے رفقا میں سے ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سارے سیرت کے پہلو تو ماشاءاللہ نعت و نظموں میں آ گئے، اب تو تقریر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو شعراء کا ہی کلام چلتا رہے۔ لیکن کیونکہ ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں اور شہریار صاحب چاہتے تھے کہ کچھ ہم بولیں، تو میں نے مولانا تصور صاحب سے اجازت لی کہ میں انشاءاللہ 10-12 منٹ مختصراً کچھ باتیں عرض کر دوں تاکہ آج کی اس شب کو آباد کرنے والوں میں میرا نام بھی لکھے اور میں بھی عند اللہ ماجور اور ثواب کا مستحق بن جاؤں۔ آج ہم جس ذات والا صفات کے ذکر کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اس کی شان میں خود اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نبی جی ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغور مطالعہ کریں اور جیسا کہ حق ہے اس ذات کا، اس کو حق جو حق ہے ویسا اس کو پہچانیں، تو ہم یہی پائیں گے کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالموں کے لیے رحمت بن کے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، نہ صرف جاندار چیزوں کے لیے بلکہ بے جان چیزوں تک کے ساتھ حسن سلوک کا سبق اور درس لے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ مثال کے طور پہ پانی ہے، پانی بے جان ہے، اس میں جان نہیں ہوتی۔ ایک صاحب بیٹھ کر وضو کر رہے اور پانی کو خوب چھپا چھپ بہا رہے، میرے آقا تشریف لائے اور فرمایا ما حاضل اسراف، یہ کیسا اسراف ہے، یہ کیسی فضول خرچی ہے؟ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے افی الوضوء اسراف، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ کیا وضو کا پانی زیادہ استعمال کرو تو فضول خرچی کہلاتی ہے؟ فرمایا ولو کنت علی نہر جار، اگر بہتی ندی پر بھی بیٹھ کر تم وضو کرو اور پانی کا زیادہ استعمال کرو تو یہ اسراف ہے، اسراف اللہ کو ناپسند ہے۔ سبحان اللہ، پانی کے ساتھ بھی مس بیہیو کرنا، مس یوز کرنا، اس کا بیجا استعمال کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دنیا میں آج یہ آواز لگ رہی ہے کہ پانی بچاؤ اور پانی کو پالوشن سے بچاؤ، یہ آواز تو میرے آقا نے 1450 سال پہلے لگا دی۔
کہ پانی انسانوں کی ضرورت کی چیز ہے، اور اگر اسے کوئی غلط طریقے سے استعمال کرے گا تو میرا اللہ اس کو ناپسند کرے گا۔ اور اگر جاندار ہو تو کیا کہنے کہ فرمایا کہ ایک نیک عورت نے بھی ایک بلی پالی اور اس بلی کو باندھ دیا، نہ کھانا دیا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ چوہے کھا کے اپنا پیٹ بھرے۔ اے میرے صحابہ سنو، جب وہ عورت میدان حشر میں آئے گی، بلی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک فاحشہ، بے پردہ، بے حیا عورت، خود گناہگار، گناہوں میں لوگوں کو مبتلا کرنے والی، شام کو رات ڈھلے اپنے گھر کو جا رہی ہے اور ایک کتے کو دیکھتی ہے، کلبن یلہث ویأکل الثری، وہ ہانپ رہا ہے اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ اسے ایسی ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگتی ہے۔ وہ کنویں میں اترتی ہے، بڑے جتن سے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر لاتی ہے اور لا کر کتے کو پلاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ اس فاحشہ بدکار عورت کو اللہ نے کتے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیا۔ اور اگر یہ جانور نہیں انسان ہو تو کیا کہنے؟ سنو اے مسلمانوں، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم پیٹ بھر کے سو جاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ تم اپنے گھر کے دھوئیں اور کھانے کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور جب تم اپنے گھر میں کوئی پکوان بناؤ اور تمہارا بخل تمہیں اس بات پر آمادہ نہ ہونے دے کہ تم کچھ کھانا اپنے پڑوسی کے یہاں بھیج دو، یا وہ کھانا اتنا کم ہو کہ تم بھیج ہی نہیں سکتے، تو تھوڑا سا پانی ڈال کے شوربہ بڑھا لو اور اتنا ہی کم سے کم اپنے پڑوسی کے یہاں بھیج دیا کرو۔ اور مسلمان تو وہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے مامون ہو، محفوظ ہو۔ ایسے پڑوس کا خیال، اپنے بھائیوں کا خیال، یہاں تک کہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر کسی بازار میں جائے اور وہاں میلہ لگا ہو اور میلے کے اندر تماشا ہو رہا ہو، تماشے میں تمہیں اپنی اولاد نظر آئے، تمہارے جگر کا گوشہ، تمہارے دل کا ٹکڑا، تمہارا لخت جگر، تمہارا نور نظر، تمہارا بیٹا تمہیں نظر آ جائے، نہایا دھویا، سجا سورا، اور تمہاری محبت امڑے اور دل یہ چاہے کہ تم اسے پیار کرو اور چومو، تو ایسا نہ کرنا، کیونکہ اگر تم مجمع میں اپنے بچے کو چومو گے اور پیار کرو گے تو ہو سکتا ہے کسی کونے سے گوشے سے کوئی یتیم بچہ اس منظر کو دیکھ لے تو سوچ لے کاش میرا باپ زندہ ہوتا، وہ مجھے ایسے پیار کرتا۔ ایسے دلوں کی نزاکتوں کا خیال رکھنے والا نبی، اسے رحمت للعالمین کہا نہ جائے تو کیا کہا جائے، اسے محسن عالم، محسن انسانیت نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ اس مختصر سے وقت میں اور اس چھوٹی سی رات میں سیرت کے سارے موضوعات کو گھیرا نہیں جا سکتا، لیکن آپ خود اس دنیا کا موازنہ کریں کہ کیا حال تھا میرے آقا کی بعثت سے پہلے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد۔ صحیح کہا ہے کسی شاعر نے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ساری دنیا کے، سارے انسانوں کے، سارے امراض اور آلام کی شفا اور دوا اور مرہم لے کر جو آیا ہے، اس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس دنیا کے اندر جب آپ تشریف لائے، اس سے پہلے دنیا میں عورتوں کا کیا حال تھا؟ آج عورتوں کے اوپر ظلم کرنے کا الزام ہم پر لگتا ہے، ہماری شریعت پر لگتا ہے، ہمارے رسول پر لگتا ہے، لیکن ذرا تاریخ کے دریچوں میں جا کر دیکھو اور گلیاروں میں ذرا گھومو اور ذرا پیچھے جا کے دیکھو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس دنیا میں عورتوں کا کیا حال تھا۔ ملک عرب میں تو اگر کوئی گھر کے اندر بچی پیدا ہو جاتی، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا، دفنا دیا جاتا۔ ہندوستان کے اندر اگر کوئی شخص مر جاتا، اس کی بیوی کو اس کی چتا پر بٹھا کر بھسم کر دیا جاتا۔ روم کے اندر سینکڑوں سالوں تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ عورت کو انسان مانا جائے یا جانوروں کی کیٹیگری میں رکھا جائے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ نے اپنے صحابہ کو یہ سبق
سبق دیا، یہ درس دیا کہ سنو، جس عورت کو تم حقیر سمجھتے ہو اور اپنی ذلت کا سبب سمجھتے ہو، اگر وہ تمہارے گھر میں بیٹی کی شکل میں ہے، اگر اس کی صحیح ڈھنگ سے پرورش کر لی، جنت واجب ہو گئی۔ بہن کی شکل میں ہے، اس کے کاموں میں بھاگ دوڑ کری، جہاد کا ثواب ملے گا، اور اگر تم اس بھاگ دوڑ میں مر گئے، شہادت کی موت مرو گے۔ اور اگر بیوی کی شکل میں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اور اگر ماں کی شکل میں ہے تو سنو، جنت الفردوس کا راستہ آسمانوں سے ہو کے نہیں جاتا، ماں کے قدموں کے تلے ہو کے جاتا ہے۔ عورت جس شکل میں ہو وہ محترم ہے۔ عورت کو اگر کسی نے حق دیا ہے اور دلایا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ جب تشریف لائے، دنیا میں کالے گورے میں فرق تھا، دلت برہمن میں فرق تھا، شیخ سید میں فرق تھا، بہت سارے فرق تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی ابیض۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی سید کو شیخ پر، کسی شیخ کو سید پر، کسی انصاری کو منصوری پر، کسی منصوری کو انصاری پر، کسی ٹھاکر کو برہمن پر، کسی برہمن پر برہمن کو دلت پر، اور کسی دلت کو برہمن پر کوئی امتیاز اور کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس تقوی ہے، وہی اللہ کی نظر میں محبوب ہوگا۔ تبھی تو شاعر نے کہا کہ نہ کوئی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کی تعلیم لے کر اس دنیا میں آئے، اور ایسا وقت بھی آیا کہ جب اس چاند سے چہرے پر زخم لگے، وہ چہرہ جس کو جابر ابن عبداللہ نے دیکھا، شام کو کھانا کھا کے گھر سے نکلے اور 14ویں رات کا چاند نظر آیا تو کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ ادھر سے اللہ کے نبی آ گئے، کہتے کبھی میں آپ کا چہرہ دیکھتا، کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ دیکھتا، کبھی چاند دیکھتا۔ آخر میں سینے پہ ہاتھ رکھا، دل کو تھاما، ٹھنڈی آہ بھری اور کہا اے جابر کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھا، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ آپ سے زیادہ حسین چہرے والا میری آنکھوں نے کوئی دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ پیارا دنیا کی ماؤں میں سے کسی ماں کا بچہ ہوا نہیں۔ آپ تو ایسے عیبوں سے پاک ہو کر، کمیوں سے پاک ہو کر، نقائص سے پاک ہو کر پیدا ہوئے ہیں، جیسے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ پوچھا اے میرے محبوب میں تجھے کیسا بناؤں؟ جیسا آپ نے کہا ویسا اللہ نے بنا دیا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف کو دیکھنے والی حسن پرست عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، اگر میرے آقا محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیتی خدا کی قسم اپنے دل کاٹ لیتی۔ لیکن دین کی خاطر اس چہرے پہ زخم لگ رہے ہیں۔ احد کے میدان میں ابن شہاب نے پتھر پھینک کے مارا، پیشانی پہ زخم لگا۔ ابن قیمیہ نے حربہ پھینک کے مارا، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ پیچھے ہٹے تو گر گئے، بے ہوش ہو گئے، افواہ اڑ گئی ان محمدن قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پہاڑ پر خیمے میں تھی، وہاں سے اتری، بھیڑ کو چیرتے ہوئے، تلوار اور نیزوں کے سائے میں ہوتے ہوئے اپنے ابا کے پاس پہنچی تو پتا چلا کہ ابا جان بے ہوش ہیں۔ حضرت علی کی گود میں سر ہے، زخم میں سے خون بہ رہا ہے، نہ کوئی پٹی کے باندھ دیں، نہ کوئی مرہم کے لگا دیں۔ چٹائی جلائی اور اس کی راکھ لگائی۔ تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی کو ہوش آ رہا ہے، پلکیں کانپ رہی ہیں، ہونٹ تھرا رہے ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں الدعاء علیہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ان کے خلاف بددعا کر دیجئے۔ ایسی کمزوری کی حالت میں بھی میرے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، وہ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں۔ کون ابو جہل، کون ابو لہب، کون عتبہ، کون شیبہ، ہمیں تو ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔
تو کیا ہمیں آج کی اس شب میں یہ عہد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیں گے؟ وہ ثبوت ایسے دیں گے کہ اپنی پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک، پیر کی چپلوں سے سر کے اماموں تک، پیدائش سے لے کر موت تک، جنازہ اٹھے یا ڈولی اٹھے، ہر حال میں پکے محمدی بن کر دکھائیں۔ اللہ ہم سب کو پکا محمدی بنائے۔ جب پکے محمدی بنیں گے تب پکے مسلمان بنیں گے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔